ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء بھی فرمایا ہے، انبیاء کے باپ۔ ایک ویسے فطری طور پر سوال آتا ہے کہ ابو الانبیاء بظاہر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ابو البشر ہے، ساری انسانیت کے باپ۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بہت کثرت کے ساتھ اولاد در اولاد جو آگے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، انہی کا نام اسرائیل، انہی سے آگے خاندان بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، اور یعقوب علیہ السلام کے براہ راست بیٹے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام وہ بھی نبی۔ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا وہ خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی۔ تو چونکہ نبوت اب بہت یعنی کثرت کے ساتھ اس اولاد میں آگے چلی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ عراق کا علاقہ ہے، مختلف نام ہے تاریخ میں، بابل نامی شہر زیادہ مشہور ہے کہ بابل نامی علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جب کسی سے کام لینا ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ قوتیں ودیعت کرتا ہے، اللہ کا نظام۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس علاقے میں مبعوث ہوئے، تاریخ کے اعتبار سے یہ پہلا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر بت پرستی ان کا سرکاری مذہب تھا، یعنی بت پرستی کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی اس علاقے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ ان کے والد تاریخ کی کتابوں میں نام اور ہے، لیکن قرآن نے ان کا نام آزر بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ بعض کہتے ہیں آزر لقب تھا، کچھ بھی ہے، قرآن نے آزر کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کہیں یا تارخ، بعضوں نے نام رکھا ہے، واللہ عالم جو بھی ہے، یہ بت پرست بھی تھے اور بت تراش بھی تھے۔ بت تراشتے تھے اور وہاں جو عبادت خانہ تھا اس کے اندر ایک خاص انتظام پر معمور تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، ابھی میں نے عرض کیا بت پرستی، ان کے والد گھرانہ وہی تھا۔ اللہ جل شانہ جس کو منتخب کرتا ہے، قرآن میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ان کے اندر وہ صفات پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے یہ بت پرستی کو دیکھتے تھے، بڑی نفرت کیا کرتے تھے۔ باپ سے سارا مکالمہ قرآن نے نقل کیا ہے، کئی جگہ مکالمہ ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 25 صورتیں ہیں جس میں 63 مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف الفاظ میں بیان۔ 25 صورتیں ہیں مختلف، جن میں 63 جگہ ہیں، ایک صورت میں کئی جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان۔ اب باپ سے بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ بت پرستی اس کو چھوڑ دیں، یہ ہے ساری بات۔ باپ نے پہلے تو بچپنا سمجھ کے چھوڑ دیا کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن جب شعور کی عمر میں آئے تب بھی ابراہیم علیہ السلام کا جب اصرار بڑھا، پھر باپ سے باقاعدہ مکالمہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور سارے وہ الفاظ بیان، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ سارے قرآن کے اندر ذکر کیے کہ انہوں نے باپ سے کہا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، میں تو آپ کو دیکھتا ہوں آپ سری گمراہی میں ہیں، اور ساری ذکر کیا، اور اخیر میں یہ کہتے ہوئے باپ سے رخصت ہو گئے کہ میں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے
جو میرے دل میں وصیت کی گئی ہے بات میں اس کو نہیں چھوڑوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی قوم تھی یہ بت پرست بھی تھی اور ستارہ پرست بھی تھی، بت پرستی بھی کرتی تھی، ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی۔ یہ سارے واقعات قرآن میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ پہلے ستارہ پرستی کا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں، 7ویں پارے میں قرآن میں موجود ہے، پورا ایک رکوع اس کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا کہ یہ ستارہ پرستی کرتے ہیں، ستاروں کے بارے میں بڑا ان کے ذہن میں تصور ہے کہ یہ کوئی اثر رکھتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کے اندر اثرات رکھے ہیں، حتیٰ کہ زمین کی جو فصل ہے اس میں سورج کی شعاعیں، ستاروں کی کشش کا بھی اس پہ دخل ہوتا ہے، چاند کی روشنی کا اس کے اندر دخل ہے، اللہ کا نظام۔ لیکن اگر ہم سمجھیں کہ وہ معبود ہے نا اس کو اللہ جیسے وہ سمجھتے تھے، یہ ایک شرکیہ بات۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہی کے انداز میں، رات کا وقت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے چمکنے شروع ہوئے، یہ ستارہ پرستی تھا، قوم کو بڑی فکر بھی تھی ان کی کہ یہ ہمارے مخالف چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور موقع سمجھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں نا، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اب قوم بڑی خوش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو کل تک برا بھلا کہتے تھے آج ستاروں کو ماننے کے تیار ہو گئے، قرآن میں الفاظ موجود۔ تو اب جب کچھ دیر کے بعد وہ ستارے چھپنے لگے، ظاہری بات ہے چاند کی روشنی تیز ہوئی تو ستارے مدھم ہو جاتے ہیں، چاند کی روشنی میں دور دور نظر آتے ہیں، ارد گرد کے چھپ جاتے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو پھر کہنے لگے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، وہ ستارے نہیں ہو سکتے، وہ تو چھپ گئے، یہ رب ہے۔ کچھ دیر کے بعد رات کا وقت ہے، منتظر ہیں قوم کو سمجھانے کے لیے۔ اب جب صبح کی پو پڑی اور دیکھا کہ جی چاند بھی چھپنے لگا ہے اور سورج نکلا، ان نے اس کے بعد جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے تو کہنے لگے ہاں ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے میرا، یہ ہے اصل سب سے بڑا، یہ رب ہونا چاہیے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا شام کو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم پوچھتے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو مشرکین میں سے نہیں۔ یعنی اس طریق سے محبت بھرے انداز میں دلائل کے ساتھ بلکہ مشاہدے کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا، دیکھو یہ کہاں رب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھائیں، قوم نہیں سمجھی، قوم کو غصہ بڑا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور چونکہ قوم بت پرست بھی تھی انہیں یقین تھا کہ بت پرستی کی مار نعوذ باللہ ان کی سوچ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام پر آئے گی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دوسرے موقع کے انتظار میں تھے کہ ستارہ پرستی تو ان کے سامنے آشکارا ہو گئی کہ ستارے چھپ گئے، میں نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا، پھر چاند کے بارے میں کہا، پھر سورج کے بارے میں کہا۔ اب اس تلاش میں تھے کسی طرح بت پرستی کے بارے میں بھی اسی طرح میں انہیں مشاہدہ کرتا ہوں۔ اللہ کی شان ہے، کچھ عرصے میں اس قوم کا کوئی عبادت کا موقع تھا جو کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہیں، یہ لوگ وہاں جانے لگے تو سب گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس سے پہلے جاتے ہوں گے، اس وقت بھی اصرار ہوا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بیماری کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا ستاروں کو بھی ایسے جیسے انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے سوچتے ہوئے اوپر کی طرف نگاہ کی اور کہنے لگے مجھے بیماری ہے۔ ظاہری بات ہے ان کی ساری سوچ کے چیزیں دیکھ کے بڑا ایک اثر ہوتا تھا، نفس پہ بہت بوجھ تھا۔ اب جب قوم کے لوگ یہ سمجھے کہ شاید واقعتاً بیمار ہیں اور ستاروں کو انہوں نے مخالفت کی ہے نا، ستاروں نے اثرات ڈالے ہیں، اسی لیے ستارہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں مجھے بیماری نہ دے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ستاروں کو برا بھلا نہ کہو، تم گھر میں ہی۔ وہ اپنے علاقے میں رہے، یہ قوم جیسے آبادی سے باہر نکل کر اپنی کسی عبادت کے لیے نکل گئے جو کہ غلط عبادت تھی۔ اب یہ وہاں نکلے، اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، اس کا ذکر بھی قرآن میں ابھی سورہ انبیاء میں انشاءاللہ آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس معبد میں جو عبادت خانہ تھا وہاں گئے، بڑے بڑے بت بنا رکھے، کتابوں میں بڑی تفصیل ہے، قرآن میں تو یہ تفصیل نہیں ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ان سے مخالفہ کی ہے اور مختلف جیسے چڑھاوے
چڑھا دیتے ہیں لوگ کھانے پینے کی چیزیں. ان سے مکالمہ کر کے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو, یہ ساری چیزیں موجود ہے کھاتے نہیں. پھر بعد میں ساری بات کرنے کے بعد ایک ایک کر کے کوئی کلاڑی یا اس قسم کی چیز لے کے اوزار اس ایک ایک کر کے بت کی گردنیں اڑانے شروع کر. اور آخر میں جو بڑا بت رہ گیا تھا اس کے کندھے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلاڑا ایسے کر کے رکھا, یہ لٹکا دیا اور خود باہر آ کے اپنے گھر میں چلے. اب صبح کے وقت جب قوم واپس آئی اور آ کر معبد میں گئے تو وہ حیران کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہو. قرآن میں یہ واقعہ ہے سر. انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا, کون کر سکتا ہے. اب یہ خیال نہیں ہے ذہن میں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمیں کیا دیں گے, نعوذ باللہ. یہ تصور نہیں ہے, شیطان نے ایسی پٹی پڑھا رکھی. اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا, قالوا سمعنا فتى یقال له ابراہیم, اسے ابراہیم کہتے ہیں کہ یقینا اس نے کیا ہے. اب گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہی ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا جو کتابوں میں لکھا ہے اہل علم میں, یہی مقصد تھا. وہ اسی تلاش میں تھے کہ یہ اپنے بتوں کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھیں پھر میرے پاس پلٹ کے آئیں. جیسے میں نے ستاروں میں مشاہدہ کروایا, اب ان کی اخلاق میں جو پردہ پڑا ہے کسی طرح پردہ اتارنے کا مجھے موقع ملے. ابراہیم علیہ السلام آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی ہے قرآن میں, قال بل فعلہ. یہاں بعض حضرات لکھتے ہیں مفسرین قال بل فعلہ, کہ جس نے کیا ہے وہ تو کیا ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, یہ بڑا یہاں موجود ہے سب سے بڑا, اگر بولنے والا ہے اس سے پوچھ لو, یہ تو موجود ہے, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جس کے سامنے ہوا ہے جو عینی شاہد ہے اس سے پوچھو, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں. اب انہوں نے گردن جھکائی, عقل تو آئی. اتنا جب ظاہری دلیل سامنے آئی, قرآن بھی کہہ رہا فرجعوا الی انفسہم, اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہ بھی الفاظ کہے کہ آپ جانتے تو ہیں اے ابراہیم کہ یہ بولتے نہیں, لا ینطقون. پھر اس کے بعد گردن جھکائی اور بڑی شرمندگی کی. شرمندگی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ماننے کو پھر تیار. یہی تو وہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ کام غلط ہے, یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں غلط ہے, یہ چیز درست نہیں ہے, اس کے نتائج کا بھی علم ہوتا ہے, لیکن پھر بس نفسانی خواہشات کے اندر آگے پھر انسان چل پڑتا ہے. یہی اس قوم نے کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ اس قوم کو یہ بھی کروایا کہ یہ بت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے, یہ بڑا بت موجود ہے, اس سے پوچھو, تم خود کہتے ہو نہ بول سکتے ہیں, تو انہوں نے تمہیں کیا دے گا. اس طرح کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ مشاہدہ بتوں کے بارے میں بھی کر دیا. اب جب یہ اوپر تلے واقعات ہوئے اور اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ بت خانے کے سارے بت تباہ کر دیے, اب یہ خبر پھیلتے پھیلتے اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود نامی, اور لکھا ہے کتابوں میں جیسے مختلف علاقوں میں بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہ کا لقب, عراق کے علاقے میں بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نمرود, جو بھی بادشاہ منتخب ہو اس کا لقب نمرود. مصر کے اندر جیسے جو بھی بادشاہ ہو اس کا لقب فرعون ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور تھا, اس دور میں بھی تھا, آگے آئے گا. ابراہیم علیہ السلام جب گزرے تو اسی بادشاہ نے روکا تھا مصر حضرت سارہ علیہ السلام کو, جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ آئیں. تو وہ نمرود نامی وہاں کا بادشاہ تھا عراق کا, اس تک خبر پہنچ گئی. اب آخری بات بس, اور اب اس نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو, اسے بھی خدشہ ہوا کہ یہ تو نوجوان ہے اور اس طرح پھیلتے پھیلتے یہ تو ہمارا یعنی دین خطرے میں پڑ جائے. اس نے بلایا اور آنے کے بعد جب سب نے ان کو سجدہ کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں. اب وہ غصے میں, آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا. اب اس نے پوچھا جی کون ہے آپ کا رب, اس کو کوئی صفات, یہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ کے. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت, جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے, وہ ہے میرا رب. بظاہر بڑی واضح دلیل دی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہے ہی. اب وہ موٹی عقل کا بندہ نمرود, اس نے کہا کہ موت اور زندگی تو میں بھی کر سکتا ہوں. بادشاہ تو تھا, اس نے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک قیدی آزاد ہونے والا تھا, اس پہ مقدمہ ختم ہو چکا تھا. ایک قیدی جو تھا اس کو موت کی سزا ہو چکی تھی, موت کی سزا ہونے والی تھی. اس نے جو موت کی سزا پانے والا تھا
اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کو اس کی جگہ پھانسی چڑھا دی. کہتے دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، اس کی موت ہونے والی تھی، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، وہ یعنی زندہ چھوڑنے والا تھا، میں نے اس کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل اس چیز کو، زندگی اور موت کو سمجھنے سے قاصر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، یہ بھی قرآن میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا رب سورج کو ہر روز مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی خدائی، یہ خدائی کا دعوے دار تھا نعوذ باللہ، اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو تو ایک دن ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا، چل کر لے. میرا رب نکالتا. اب قرآن کہہ رہا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ اپنے کفر میں حیران رہ گیا. اور واللہ لا يهدي القوم الظالمین. یہاں بعض حضرات نے، مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا پلٹ کے، باقی تو اللہ جانتا ہے، اگر وہ پلٹ کے کہہ دیتا کہ چلو میں تو نہیں نکال سکتا، آپ کا رب قادر ہے تو آپ کا رب ہی ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو کتابوں میں لکھا ہے وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ مطالبہ کر دیا، چونکہ حق نظر تو آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور واقعتاً معجزاتی طور پہ یہ ہو گیا، پھر تو میرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. اب اس کے بعد پھر اس نے وہی آگ جلانے کا حکم دیا اور آگ میں ڈالو اور سارے واقعات. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، فلسطین کے علاقے میں پہنچے، پھر حاجرہ علیہ السلام سے نکاح، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، پھر مکہ کی طرف ہجرت، اور وہ سارے واقعات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم